الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے مطابق آج 22 رجب ہے. آج کے جمعے کا عنوان شان حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑھا ہے. حضرات، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت معاویہ کا مقام رب العالمین کی نظر میں کیا تھا. دوسرا یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آقا کی نظر میں معاویہ کا مقام کیا تھا. تیسرا یہ کہ
صحابہ کی نظر میں معاویہ کا مقام کیا تھا؟ آپ ذرا رضی اللہ عنہم کہتے چلے جائیں، یہ گواہی بن جائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حضرت معاویہ کا مقام کیا تھا؟ اسی طرح سلف صالحین کی نظر میں حضرت معاویہ کا مقام کیا تھا؟ حضرات، عظیم جرنیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہور نبوت سے 8 سال قبل پہلے پیدا ہوئے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں اپنے والدین سمیت صحیح البخاری میں 7 نمبر پر حدیث ہے مسلمان ہوئے۔ برادران اسلام، دنیا کائنات کے اندر، اسلام کے اندر سب سے زیادہ خلافت کی بادشاہی اگر کی ہے تو امیر معاویہ نے کی ہے، جو 19 سالہ دور حکومت میں اسلامی سلطنت کے 66 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی حکومت۔ 66 لاکھ مربع میل کے مالک 22 سال گورنر رہے۔ کتنے سال؟ 22 سال، 40 سالہ دور حکومت میں۔ اسی لیے حضرت میر معاویہ کو پہلا منصف بادشاہ کا لقب عطا کیا گیا، اتنی حکومت کی۔ آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے قرآن میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے اوصاف بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ان آیتوں کے مطابق ہم مانتے ہیں تو ہی دینے والا ہے، تو ہی لینے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کے اوصاف بیان کیے؟ اپنے۔ شان بھی یہی ہے کہ وہ پہلے اپنے اوصاف بیان کرے، پھر کس کے اوصاف بیان کیے؟ صحابہ کے۔ کس کے اوصاف بیان کیے؟ صحابہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے کہا یہ کتاب میں کسی چیز کا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ پرہیزگار معاویہ کو راہ دکھانے والی ہے۔ پھر اب یہ دیکھنا ہے اگلے اوصاف، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرة هم يوقنون۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کہا ایمان لانے والے وہ لوگ، معاویہ ایمان لانے والے جو ہم نے پہلے نازل کیا اپنے محبوب پر، اور جو پہلی کتابوں پر معاویہ ایمان لانے والے۔ کہا پھر یہ معاویہ آخرت پر یقین رکھنے والے، پھر یہ کہاں ہوں گے؟ ان کو مقام کیا ملتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ہے میرا معاویہ، اللہ کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ ہے ہدایت یافتہ اپنے رب کی طرف سے۔ کہا یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں میرے رب کا دیدار کرنے والے، یہی لوگ ہیں صحابہ کا دیدار کرنے والے، یہی لوگ ہیں آقا کا دیدار کرنے والے۔ حضرات آگے چلیں، دنیا میں جتنے بھی یونیورسٹی میں، کوئی پنجاب یونیورسٹی ہو، کوئی UET یونیورسٹی ہو، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی ہو، کوئی آپ جتنے بھی کالج یونیورسٹی لے لیں، یہ جتنے بھی یونیورسٹی کے گولڈ میڈل ہیں یہ عارضی ہیں۔ یہ گولڈ میڈل کیا ہیں؟ عارضی ہیں، دنیا کے لیے ہیں، عارضی ہیں۔ لیکن اللہ نے جو گولڈ میڈل امیر معاویہ کو، صحابہ کو دیے ہیں، وہ آخرت کے گولڈ میڈل ہیں۔ رب کا کلام کہتا ہے، یہ گولڈ میڈل پہ آپ نے دھیمی آواز سے سبحان اللہ کہنی۔ اولئک ھم الراشدون۔ اس کا مطلب میر معاویہ ہدایت پانے والے۔ دوسرا گولڈ میڈل اولئک ھم الصادقون، سچے۔ تیسرا گولڈ میڈل انہم ھم الفائزون، مراد کو پہنچنے والے، آخرت کے مقام کو پہنچنے والے۔ اولئک ھم المہتدون، ہدایت کا مقام پانے والے، ہدایت دینے والے۔ اللہ نے کہا جب نیک مراد کو یہ پہنچنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے پھر ان کی شان میں پھر قرآن کی آیت اتار دی۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 100 میں ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ اللہ پاک نے کہا مہاجرین اور انصار، اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والے، ایمان لانے والوں میں دوسروں پر سبقت لینے والے، اور پہلے صحابہ کو دیکھ کر میرے نبی پر ایمان لانے والے۔ کیا اس میں امیر معاویہ باہر ہیں؟ وہ بولو باہر ہیں؟ نہیں نہیں، اس آیت سے باہر نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اس آیت پر۔ کہا پھر کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے امیر معاویہ کے لیے رب کس طرح راضی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
الفوز العظیم۔ صحابہ کے نام کو آگے رکھ کے سیاست نہیں کرنی چاہیے اور بولو نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کے معاویہ کے نام کو آگے رکھ کر انجینئرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کہا میرا رب ان پہ راضی ہو گیا ہے اور وہ اپنے رب کی رضا پر، اور اللہ نے ان کے لیے بہترین جنتیں عطا کر دی ہیں، بنا دی ہیں، جن کے نیچے سے کیا چلتی ہیں؟ نہریں چلتی ہیں، اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کیا ہے؟ کامیابی۔ اب دیکھیں حضرت میر معاویہ کے خلاف نعوذ باللہ من ذالک تنقید کرنے والا، حضرت معاویہ کے خلاف تقریر کرنے والا، حضرت معاویہ کے خلاف تحریر لکھنے والا، اور بے وقوف کم از کم یہ حدیث بھی پڑھ لے، اس حدیث کو بھی سینے میں ڈال لے کہ کس طرح اللہ نے معاویہ کی تعریف کی ہے۔ ساتوں آسمان میں صحیح مسلم میں حدیث ہے 6857 نمبر پر، کیا تعریف کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم نکلے اپنے صحابہ کی طرف۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ نے کہا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم مسجد میں بیٹھ کر کیا بات کر رہے تھے؟ کہا اللہ کے نبی ہم یہ بات کر رہے تھے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اسلام پر اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم پر اس کے ذریعے احسان ہے۔ مایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو؟ میں تمہیں اللہ کی قسم ایسے نہیں اٹھا رہا، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ مجھے بتائیں اس مجلس میں بولنے والے کون تھے؟ معاویہ۔ کون تھے؟ معاویہ۔ آپ نے کہا ہاں ہاں گواہی دیتے ہیں۔ کہا سن لو اگر تم گواہی دیتے ہو میں نبی ہو کر تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں جو جبرائیل میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے تھے؟ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلٌ۔ جبرائیل آسمان سے لا رہے ہیں بات میرے نبی کو سنانے کے لیے۔ لانے والے، بھیجنے والے رب العالمین، لانے والے جبرائیل امین، اور جس کے سینے پہ اتارا وہ کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ حضرات کیا لائے؟ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ۔ کہا اے جبرائیل یہ پیغام میرے پیارے محبوب کو پہنچا دو، اور ساتوں آسمان میں بھی یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ یہ جو مسجد میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ یہ میرا ذکر کر رہے ہیں، رب آسمان پر ان پر خوش ہو رہا ہے۔ یہ ہے امیر معاویہ۔ کیوں؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے تھے؟ سنیں سورۃ توبہ 9 نمبر سورت آیت نمبر 112 میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔
خوش نصیب ہو تم، کبھی قرآن سنتے ہو، کبھی مصطفیٰ کا فرمان سنتے ہو۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، سفر کرنے والے اللہ کے راستے میں، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، نیکی کی طرف دعوت دینے والے، اور اپنی حفاظت کرنے والے، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ کہا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ سورۃ مومنون 23 نمبر سورت آیت نمبر 10 میں ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ آپ مجھے بتائیں پھر معاویہ جنت الفردوس میں ہوں گے کہ نہیں؟ ایسرا حضرات کھڑا کر کے، اے اللہ یہ گواہی ہے، انشاءاللہ اللہ نہ ہم معاویہ کے نام پر سیاست کرتے ہیں نہ انجینئرنگ کرتے ہیں، اللہ اس سیاست سے، اس انجینئرنگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ آئے یہ تو رب نے تعریف کی، اب آ گئی آقا کی زبان سے، مصطفیٰ کی زبان سے حضرت معاویہ کی شان معاویہ سن رہے ہیں۔ جامع ترمذی 3842، پتہ نہیں یہ حوالے نکالنے والے کہاں چلے گئے، یہاں پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں یہ حدیثیں نظر آتی ان خبیثوں کو۔ سنیں حدیث، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا وَاهْدِ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاویہ کو کہا کہ اے اللہ معاویہ کے بارے میں، اے اللہ تو اس کو ہدایت دے، کیا دے؟ اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو کیا دے؟ ہدایت دے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ ہادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو سچائی کی رہنمائی کرنے والا۔ معاویہ لوگوں کو نیکی کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو صداقت کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو اسلام کی رہنمائی کرنے والا، لوگوں کو دین قیم کی رہنمائی کرنے والا۔ مہدی کا معنی کیا ہے؟ خود ہدایت یافتہ، قرآن کا ہدایت یافتہ، رسول کا ہدایت یافتہ، دین کا ہدایت یافتہ، اور صحابہ کا ہدایت یافتہ۔ حضرات آئیں، حکمت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت، اے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، وحدی بھی ہی، اس کو دیکھ کر لوگ قرآن کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر توحید کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر رسالت کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر صداقت کی طرف آئیں، معاویہ کو دیکھ کر عظمت اسلام کی طرف آئیں۔ شان معاویہ سن رہے ہیں۔ 20 سال حضرت عمر عثمان کے دور میں شام کے گورنر رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب، آج کیا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینہ، تاریخ کیا ہے؟ 22 رجب 60 ہجری کو وفات پائی۔ آقا کی عمر کتنی تھی؟ ذرا محبت سے، کتنی تھی؟ 63 سال۔ جامع ترمذی 3653 نمبر پر 63 سال۔ حضرت ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ حضرت عمر کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ تو آپ خطبہ دے رہے تھے، اس وقت خطبہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قال معاویۃ وانا اليوم فی 63،
کہا لوگوں آج معاویہ کی عمر بھی 63 سال ہے، لیکن تقریباً کم و بیش 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ خواہش یہی تھی کہ 63 سال میں فوت۔ آگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی آیتیں لکھی؟ 45۔ کتنی آیتیں؟ 45 اور 162 احادیث لکھی۔ 162 اوے ایت صحابی ہونا ہی بڑی بڑی گل ہے تے جڑا قرآن لکھ جائے۔ سنیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں 6409 اسلام 1 پہ نکال لے یا 360 میں نکال لے، انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہے یہ۔ کہا کہ عثمان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کیا تھے؟ کاتب وحی تھے۔ کیا تھے؟ کاتب وحی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ عبداللہ بن عباس کو۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اسلام جب لے آئے فتح مکہ کے بعد، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک تو میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، دوسرا یہ میری خواہش ہے کہ آپ کیا کریں وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُ كَاتِمًا يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ، آپ اس کو قرآن حدیث لکھنے پہ لگا دیں، آپ جو بولیں آئیے معاویہ لکھا کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم 6628 نمبر میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا، میری طرف آئے، میں کھیل رہا تھا، مجھے تھپکی دی اور کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ اذهب فادعوا لي معاوية وكان يكتب الوحي، کہا معاویہ کو بلا کے لاؤ، وحی لکھنی ہے۔ یہ کچھ چھوٹا اعزاز ہے؟ کہا معاویہ کو 45 آیتیں، 162 احادیث۔ سنیں کاتب وحی کتنے نمبر پر تھے؟ حافظ صاحب 6 نمبر پر۔ کتنے نمبر پر تھے؟ 6 نمبر تھا کاتب وحی کا، لکھتے تھے۔ حضرت معاویہ نے یہ جتنے باہر ممالک کے لیٹر ہیں، شان امیر معاویہ سن رہے ہیں، 166 لیٹر لکھے۔ کتنے لکھے؟ اس میں سے 133 لیٹر باہر حضرت معاویہ نے لکھے ہیں۔ اللہ کے رسول کس قدر وہ مقام، وہ شان، کس قدر وہ منظر ہوگا جب آقا بولتے ہوں گے معاویہ لکھتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سیر الاعلام اللبناء کے اندر، لبالام کے اندر امام ذہبی نے لکھی، حسن درجے کی روایت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول پر وحی اتری، جبرائیل آئے تو لکھنے کے لیے قلم نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اوے جاگ رہے ہو؟ لکھنے کے لیے کیا نہیں تھا؟ قلم نہیں تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فوق العرش، عرش کے نیچے سے سونے کی دعات اور قلم لائے، لا کر حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تھام دی۔ تو حضرت معاویہ نے لکھا کیا؟ یہ ذرا سارا آپ نے دیکھنا ہے، اس باؤنڈری کے اندر کوئی چیز لکھی ہوگی آپ کو نظر آ جائے گی۔ لکھتے کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مجھے سمجھ نہیں آتی، حیرت کی بات ہے، ایک ایک حوالہ موجود ہے. سیاست چمکانے کے لیے تم معاویہ کا نام استعمال کرتے ہو، انجینئرنگ دکھانے کے لیے تم معاویہ کا نام استعمال کرتے ہو. اللہ ہدایت دے ان کو جو یہ لوگ کام کرتے ہیں. آیت الکرسی لکھ دی. آیت دوسری شان حضرت ابو ہریرہ، تاریخ عرب کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 660 صفحے میں لکھا کیا ہے کہ آقا حجر اسود اور رکن یمانی کے نزدیک تھے. حجر اسود اور رکن یمانی کے، اللہ ہمیں یہ مقام نصیب فرما. ہولی ہولی بول دے اور چھتی چھتی جانا چاہتے تھے. آمین. اے اللہ، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا رد ہوتی نہیں. آپ نے وہ مکے مدینے پہ مضمون سنا ہے میرا، اس میں حوالہ بھی ہے. کہا کہ اس کے درمیان کھڑے کیا کہتے ہیں، تو بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. کون ہے؟ سکے بند راوی حضرت ابو ہریرہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہم عرم بدن معاویۃ علی النار. ابھی تو اللہ نے اتنی تعریف کی، پھر نبی نے، ابھی نبی پاک کی چل رہی ہے مسلسل. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، معاویہ کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے. تیسری، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کتاب 1921 نمبر پر مکتبہ شاملہ میں جو ہے نا، کتاب کا نام ہے بدایہ و نہایہ میں 1921 میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آقا کے. سبحان اللہ، سواری بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی اعلیٰ. حضرت معاویہ کا نا پیٹ لگ رہا تھا. کیا لگ رہا تھا؟ آقا کے ساتھ پیچھے بیٹھے کمر کو کیا لگ رہا تھا؟ پیٹ. آپ کیا کہتے ہیں؟ فی بطنی فدا و ابا و امی. کہا اللہ کے رسول، پوچھا اللہ کے رسول نے، معاویہ پیٹ یہ میرے جسم کو، کمر کو کیا لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب نبی بھی غیب جانتا، اور بولو غیب جانتے نہیں. اچھا، پیٹ لگ رہا ہے. اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، پیٹ لگ رہا ہے. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے. اللہم املہ علما وحلما. اے اللہ، معاویہ کے پیٹ کو علم سے اور بردباری اور تحمل سے بھر دے. آئے ابھی ختم نہیں ہوا. مسند احمد 16528. ان حوالوں کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ڈھونڈتے ہوئے آنکھوں کی ناڑیں بھی درد ہونی شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی محنت چھوڑی نہیں. جو کہتے ہیں میر معاویہ کی شان ہی نہیں ہے. مسند احمد 16528. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سحری کی دعوت دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو الى السحور في شهر رمضان. سبحان
اللہ هلم إلى الغداء المبارك ثم سمعت يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيل عذاب. سحری کی دعوت دے رہے تھے. کون دے رہے تھے؟ آقا. شان میر معاویہ سن رہے. سحری کی دعوت کہہ رہے آؤ سحری کی طرف، آؤ نیک کھانے کی طرف، مبارک کھانے کی طرف. تو ساتھ ہی اللہ کے رسول صحابی کہتا ہے میں سن رہا ہوں اے اللہ معاویہ کو حساب کا، میتھمیٹک، یہ جو جن کے لیے میتھ کا سوال کرنا مشکل ہے، کہا اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے دے، اور کہا اے اللہ میرے معاویہ کو علم عطا کر دے، اور کہا اے اللہ تیرا نبی دعا کرتا ہے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے. تو جو زبان کھولے گا معاویہ کے بارے میں وہ کہاں ہوگا؟ اور بولو کہاں ہوگا؟ جہنم میں. آگے بھی یہ بات چل رہی ہے ابھی. 5 نمبر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی بہن تھی. کیا تھی؟ اور نبی پاک کی کیا تھی؟ بیوی تھی. کیا تھی؟ اور امت کی کیا تھی؟ ماں تھی. اور ابو سفیان نبی پاک کے کیا تھے؟ سسر. کیا تھے؟ سسر. اور معاویہ مومنوں کے کیا ہیں؟ اور بولو کیا ہیں؟ ماموں. کیا ہیں؟ ماموں. آؤ ام حبیبہ گود میں سر رکھا ہوا ہے امیر معاویہ کا. تو آقا نے پوچھا کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتی؟ کہا بہت پیار کرتی. کہا سنو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان سے پوچھا. کہا سنو پھر لَلَّهُ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کہا میرا رب بھی معاویہ سے بڑا پیار کرتا ہے. آئیں چھٹی بات. ام حبیبہ سے آقا نے کہا کہ اے ام حبیبہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. یہ کتاب یہودیوں کی بھی ایک کتاب اور خارجیوں کی بھی، یہ اشرف البلازری کی کتاب ہے 966 صفحے پر. کہا مکتبہ شاملہ میں. کہنے لگے اے ام حبیبہ پتہ ہے آج میں نبی ہو کر اللہ مجھے کیا دکھا رہا ہے؟ کہا کیا دیکھ رہے ہیں پیارے محبوب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ علی رفاف بالجنہ. معاویہ کو جنت کے کلینوں پر چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. معاویہ کو جنت کے کلینوں پر چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مل کے مدنی نل رتبہ پا گئے معاویہ ایسے بنے مرید کے جھگتے چھا گئے. ختم نبوت دا سورج ان لوگوں چمکایا شرک بدت دے بوٹے سب مرجا گئے. میں صدقے قربان جاواں اس معاویہ تو، میں صدقے قربان جاواں اس معاویہ تو، میں صدقے قربان جاواں. آپ سمجھ نہیں سکتے کتنی زبان درازی کرتے ہیں، اس نام پر سیاست کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں. میں صدقے قربان جاواں اس معاویہ تو، میں صدقے قربان جاواں اس معاویہ تو. جنتی جنانو پاک نبی فرما گئے. اسلام کے چھٹے حکمران تھے. کیا تھے؟ چھٹے حکمران تھے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے سلسلہ صحیحہ میں 3270
رب کے نبی نے کہا ہے اول هذا الامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة. کہا کہ نبوت کی اسلام کا جو اول دور ہے نبوت کا وہ کیا ہے؟ رحمت والا. آگے اس کے بعد خلافت کا دور کیا ہے؟ رحمت والا. اور اس کے بعد ملوکیت کی کہا وہ کیا ہے؟ رحمت والا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں جامعہ المسائل میں 154/5 میں وَكَانَتْ إِمَارَةَ مُعَاوِيَةَ مُلْكًا وَرَحْمَةً. کہا معاویہ نے ملوکیت کی ہے یہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ معاویہ سامنے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ صاحب السر معاویۃ نمن معاویۃ ابی سفیان. کہا معاویہ میرا ہمراز ہے. کس کا ہمراز ہے؟ اوے ایم پی ایم این نے ہن تسی ویندے نہیں ایک دوسرے نوں آندے نے ویسی ایک دوسرے دے کیا رازدار، لیکن ہوندے کوئی چکر چکر نہیں ہے. تو جس کو آقا کہ وہ میرا ہمراز ہے اس سے بڑا ہمراز ہو سکتا نہیں. آئے فمن احبہ فقد نجاہ ومن ابغضہ فقد خلقہ. آقا نے کہا جس نے معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے معاویہ سے بغض رکھا زبان درازی کی وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. آئے 9 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب الایمان میں لکھا ہوا ہے، مکتبہ شاملہ میں کتاب الایمان ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے یبعثہ اللہ یوم القیامت وعلیہ ردا من نور الایمان. اللہ ہمیں قیامت والے دن حضرت معاویہ کا دیدار نصیب فرمائے. اوے ہولی ہولی بول دے، کہو آمین. اس کا پتہ کیا مطلب ہے؟ کہا قیامت والے دن جب معاویہ آئیں گے اللہ نور کی چادر پنا دے گا. آئے سب سے پہلے بحری لشکر لے کر نکلنے والے کون تھے؟ معاویہ. 27 ہجری عہدہ عثمانی میں حضرت معاویہ کی قیادت میں جہاد کے لیے نکلے. صحیح البخاری میں 6282، صحیح البخاری میں 2924 میں ہے. یہ 25 ربیع الثانی 27 ہجری کو 1427 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا. سنیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوج یعجبو. میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا وجبت لہ الجنہ. تو اس لشکر کو لے کے نکلنے والے کون تھے؟ حدیث کدھر کی ہے؟ بخاری، صحیح البخاری. جس کو کوئی غلط کر سکتا نہیں. کہا یہ شان ہے معاویہ کی. سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. کہو رضی اللہ تعالیٰ. او وی قرآن دی کتابت جس پائیے سیدنا حسن دے بعد خلافت جس چلائیے اے حضور دا غلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ.
دل تے کلیجے جس صحابہ دے ٹھارے نے، دل تے کلیجے جس صحابہ دے ٹھارے نے، عثمان دے قاتلاں نوں چن چن مارے آئے، حق دی سیف تے بے نیام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، یارو معاویہ تو جڑے 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 سر دینے مر دینے بک بک کر دینے، اونا لئی موت دا پیغام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ پہلے یہ بتایا کہ اللہ کی نظر میں حضرت معاویہ کا کیا مقام تھا، دوسرا یہ بتایا کہ آقا کی نظر میں معاویہ کا مقام کیا تھا۔ آئیں اماں عائشہ صدیقہ کہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابن حبان کے اندر 466/5 میں لکھا ہوا ہے، کیا کہتی ہیں امی جان امیر معاویہ کے بارے میں؟ ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنة حتی انی لأتمنى ان یزید اللہ عز وجل معاویة من عمری فی عمره۔ یہ عربی پڑھنی بھی ضروری ہے نا، بعد ایسے علم والے بھی ہونے آندے ترجمہ ہی دسے عربی دا پتہ نہیں، چلو عربی بھی سرچ کر لیں، یہ بھی آسانی ہو جائے، حوالہ تو بتا ہی دیا۔ حضرات امی عائشہ صدیقہ نے کہا اتنے فتن دور میں سب سے پیاری اگر حکومت کی ہے تو کس نے کی ہے؟ معاویہ نے۔ کہا کہ اگر اے اللہ دعا کرتی ہوتی تھی، اے اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے، یہ سوچ تھی۔ آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت عمر کیا رکھتے تھے سوچ حضرت معاویہ کے بارے میں؟ قال هذا كسوى العرب، بدایہ و نہایہ 13/3 میں کہا کہ اگر کسی نے شہزادہ دیکھنا ہے عرب کا تو وہ دیکھ لے، وہ معاویہ۔ حضرات آگے چلیں، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میر معاویہ حضرت علی کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، یہ بھی حوالہ نوٹ کریں۔ دمشق، تاریخ دمشق میں 132/49 میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھتے ہیں؟ انی لأعلم ان علیا افضل منی وانہ احق بالامر منی۔ حضرت معاویہ نے کہا، شان میر معاویہ سن رہے، کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں سیدنا علی مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، مجھ سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور مقام و مرتبے والے ہیں، اور مجھ سے زیادہ خلافت کے کیا ہیں؟ حقدار ہیں۔ آئیں سلف صالحین کے نزدیک میر معاویہ کی کیا شان ہے۔ حضرات ابن حانی لکھتے ہیں 296 صفحہ نمبر 27 میں لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ امام حنبل سے پوچھا، کہو رحمہ اللہ، سلف صالحین کے نزدیک امیر معاویہ کی کیا شان ہے؟ لکھتے ہیں کہ جو شخص امیر معاویہ کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، برا بلا کہتا ہے، کہا نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے نہ اس کی عزت کرنی چاہیے، چاہے کوئی انجینئر ہے، چاہے کوئی اسکالر ہے، چاہے بغیر پڑھے علم ہے، جب بھی پوچھا کہا علم ایسے ہی آ گیا ہے، تو ایڈا ابن تہمیہ دا پتر، اللہ ہدایت دے۔ جو معاویہ کے بارے میں کوئی بھی سیاست کرے، اس نام کو سامنے رکھ کر رب کبریا کی قسم ہے
ابو بکر کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، عمر کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، عثمان کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، علی کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، بلال کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، صحابہ کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، امام مسلم کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، امام ترمذی کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، امام داؤد کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، امام شافعی کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، امام حنبل کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، امام حنفی کہیں امام حنیفہ کریں تب بھی رب کو بارے میں نہیں، کہا صالحین بھی کرے تب بھی رب کو بارے میں نہیں، کیونکہ وہ کاتب رسول ہے۔ تاریخ دمشق میں لکھا ہوا ہے 211/49 میں ابراہیم میسر کہو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ عمر بن عبدالعزیز بہت اعلیٰ حکمران تھے۔ کہا کہ میر معاویہ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، سنیں۔ ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسود۔ کہتے عمر بن عبدالعزیز کو اتنا کبھی گرم دیکھا، اور بولو کبھی گرم دیکھا، اتنا ہیپر ہوتے ہوئے دیکھا، جتنا میر معاویہ کے بارے میں جو زبان کھولتا تھا اتنے کوڑے اس کو عمر بن عبدالعزیز لگاتے تھے۔ حضرات آگے آئیں، ساگوان کی لکڑی تھی، کیا تھی؟ وہ چارپائی جنہوں آنے لکڑی دی بنی، چار ساگوان لکڑی دی چارپائی، اے پرانے لوگ سمجھ رہے ساگوان دی لکڑی۔ اس چارپائی پہ آقا لیٹتے رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر لیٹتے رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عمر لیٹتے رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عثمان لیٹتے رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت میر معاویہ کی باری آئی، 400 درہم میں خرید کر شام کے علاقے میں چلے گئے۔ دل میں کیا تھا، میرا بھی جب جنازہ اٹھے تو اسی چارپائی سے اٹھے۔ حضرات آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غسانی شہزادہ آیا۔ کون آیا؟ تاریخ عرب کتاب میں یہ واقعہ نقل ہے۔ غسانی شہزادہ آیا، غیر مسلم تھا۔ نبی بہت ذہین ہوتا ہے، دنا ہوتا ہے، اسلام کی رغبت دلانے کے لیے غیر مسلم سے تحفہ تحائف دے بھی دینا چاہیے، اور کیا ہے، اور کیا کرنا چاہیے، لے بھی لینا چاہیے، اسلام کی رغبت دلانے کے لیے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو میں کوئی تحفہ لایا ہوں، تو تحفے تحائف جو ہے نا وہ 4 کلومیٹر دور ہیں۔ آپ نے آواز دی امیر معاویہ کو، بھاگے ہوئے آئے، اس طرح محبت سے آواز دی کہ آواز سنتے ہی اتنی محبت میں جوتی پہننا بھی بھول گئے۔ جب بھول گئے، شان میر معاویہ سن رہے ہیں، تو اس شہزادے کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ شہزادہ کس پہ ہے؟ سواری پہ۔ اور کس پہ ہے؟ سواری پہ۔ اور میر معاویہ کس پہ ہے؟ چل رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ سواری پہ۔ سواری پہ نہیں ہے۔ اس قدر آپ کو پتہ سعودی عرب میں گرمی کی کتنی شدت ہے۔ حضرت میر معاویہ نے راستے میں کہا کہ تم سواری پہ ہو، مجھے سواری پہ بٹھا لو۔ اس نے کہا ہم کمی کو کبھی نہیں بٹھاتے، ہم کمی کو کبھی نہیں بٹھاتے۔ حضرت میر معاویہ نے کہا چل
پھر تھوڑا سا چلے 4 کلومیٹر، بڑا پہاڑوں کا سفر ہوتا ہے، کلومیٹر زیادہ ہوتے ہیں پہاڑوں کے۔ جب 4 کلومیٹر آگے چلتے ہیں، آگے تھوڑا سا چلے، تپش پھر پاؤں کو پڑی۔ مجھے یہ بتائیں ننگے پاؤں کس کی محبت میں نکلے تھے؟ آقا کی محبت میں۔ جوتی پہننا بھول گئے، آقا کا حکم آ گیا، بس ختم، پیچھے نہیں دیکھنا کہ پہلے جوتی لب گلے ہوا پھر جاواں نال، نہ آگے تھوڑا سا چلے، تپش پھر زمین سے پاؤں کو لگی، کہنے لگے چل جے سواری تے نہیں بٹھانا۔ کوئی ایسا بھی کمینہ ہوتا ہے، کہتا ہے کبھی سواری پہ اگر تم نے نہیں بٹھانا، اب تو بڑی سواریاں آپ کو ملیں گی، اس دور میں تو بہت سواریاں اس ٹائم میں ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے غریب بھی ڈالوں پہ، امیر بھی ڈالوں پہ، پھر ایک وقت آتا ہے غریب سڑک پہ اور امیر کس پہ؟ ڈالیاں تے، اجے ڈالیاں تے، گڈیاں تے۔ لیکن اس ٹائم غریب سب کہاں ہیں؟ ڈالوں پہ، گاڑیوں پہ، پراڈوں پہ، پتہ نہیں لہن کروزروں پہ۔ تو ایک وقت آنا غریب کدھر ہونا ہے؟ اللہ اس وقت سے محفوظ فرمائے۔ اوے آمین کہو۔ کہا کہ چلو جوتی دے دو، انہوں نے کہا ہاں تو غلام، تو محمد کا کمی ہے، ہم تمہیں جوتی دیں گے نہیں۔ وہ چپ کر کے چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ واپس عصر کا ٹائم ہو گیا، آقا نے نماز پڑھی، دیکھتے کیا ہے، جسم بھی مٹی سے بڑا، سر بھی، 4 کلومیٹر پیدل چل کے آنے جانے کا۔ واپس آئے، پوچھتے ہیں معاویہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے رسول آپ نے بھیجا تھا تحفے طائف کے لیے، یہ میں لے آیا ہوں۔ کہا کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ کہا اللہ کے رسول اس طرح ہوا، یہ معاملہ۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ معاویہ کو صبر حلم والا بھی بنا دے اور علم والا بھی بنا دے۔ اب میر معاویہ کے دور میں حکومت میر معاویہ کی ہے، 66 لاکھ مربع میل کا مالک۔ جب قیدیوں کو پکڑ کے لائے تو اس قید میں غسانی شہزادہ بھی تھا۔ اس قید میں کون تھا؟ غسانی شہزادہ بھی تھا۔ پھر حضرت میر معاویہ کو اس کو نہیں پتا تھا کہ 66 لاکھ مربع میل کا مالک کون ہے۔ حضرات اللہ جب پھر سیٹ دینے پہ آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ نے مقام دیا۔ اس نے حضرت میر معاویہ کو پتہ لگا یہ وہی غسانی شہزادہ ہے جس نے مجھے پیدل چلایا، جوتی بھی نہیں دی، سواری پر بھی نہیں بٹھایا۔ اج دا حکمران ہوندا تے چھترو چھتری کر دیندا، کدی اونوں جیل چ کڑ، کدی اینوں جیل چ واڑ، وہی حساب سرکٹ چلدا، غریب پیسیا جا رہا ہے، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اچھا اب وہ غسانی شہزادہ سامنے آیا، میر معاویہ کو پتہ، کہا اس کو پتہ نہ لگے، اس کو قید سے نکال کر محل میں لے آؤ، اس کی دیکھ بھال شروع کر دو۔ اس کی دیکھ بھال کی، اور نے کیا میں تے قیدی آتے مینوں اتنا پروٹوکول۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا بادشاہ کون ہے؟ انہیں کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بیٹا امیر معاویہ ہے۔ انہوں پتہ ہی نہیں اتنی پرانی گل ہے۔ وہ جب لے کر خدمت کی، دیکھ بھال کرتے رہے، کہا اس کو آزاد کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ میر معاویہ نے آرڈر کیا کہ آزاد کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے کہ تم نے اپنا اس سے انتقام لے لیا ہے۔ بلایا گیا، 20,000 درہم دے دیے اس غسانی شہزادے کو۔ جب دیے اس نے کہا، دینے کے بعد میر معاویہ نے کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی مجھے سر
اب سر پہلے جتی بھی نہیں پان دیتا تھے ہون کی آندہ سر نے کہا سر بالکل مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے پروٹوکول عزت دی ہے آپ نے شرف بخشا ہے یہ بات جھنون ہے تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ پتا آپ ابو سفیان کے بیٹے اور حضرت میر معاویہ آپ کا نام ہے میر معاویہ 66 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں اس نے کہا یہ تجھے پتا ہے جب تو نبی کو تحفے دینے آیا تھا کہا آپ ہیں اس نے کہا سن ہم کل بھی محمد کے کمی تھے آج بھی محمد کے کمی ہیں اسی وقت غسانی شہزادہ گھٹنے میں گر گیا اور پڑھتا کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا اگر ایسا کمی آپ ہیں میں بھی آج سے محمد کا کمی ہوں حضرات سنیں پھر یہ مثال اس طرح بنتی ہے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے تے تن دوالے لیراں نال نبی دے نس دے پھر دے تے کرن جنگ شریراں بھوک لگے تے پتر درختوں صحیح مسلم صحیح بخاری میں یہ حدیث بھوک لگے تے پتر درختوں توڑ شتابی کھان دے جس دم سونے دا چیڑا پیندے جس دم سونے دا چیڑا پیندے تے فاقے یاد نہ رہندے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین